السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیٹھ جائیے، بیٹھیے، کوئی آدمی کھڑا نہیں رہا، بیٹھیے، بالکل خاموش ہو جائیے۔ بیٹھ جائیے، ادھر بھی خاموش ہے۔ مستورات جو ہیں تھوڑا پیچھے رہے، آڑ میں رہیے، طریقہ غلط ہے یہ۔ آڑ میں رہیے، آپ لوگ اپنا اپنا چہرہ ڈھکے آڑ میں رہیے۔ بیٹھ جائیے، بیٹھیے، ادھر دیکھیے آپ۔ غالباً یہ پہلی مرتبہ آنا ہے، دوسری وہ بہت دن پہلے آئے ہوں گے، بہت دن پہلے آئے ہوں گے۔ دوسری مرتبہ اس کوری پور کی سرزمین پہ حاضری ہوئی ہے، آپ حضرات سے ملاقات ہوئی، آپ کی محبت، آپ کی عقیدت دیکھ کر کے خوشی ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، خوشی ہوتی ہے کہ آپ اتنی عقیدت سے آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کی عقیدت اور محبت اور یہ بھاگ دوڑ، یہ مجھ کو تو قطعی اچھی نہیں لگتی ہے، میں کئی جگہ بیان بھی کر چکا ہوں۔ لیکن جب تک مرض ختم نہ ہو جائے اس وقت تک دوا دی جاتی ہے نہیں حضرت؟ جب تک مرض ختم نہ ہو جائے، بخار آ گیا، جب تک بخار ختم نہیں جائے گا تب تک ڈاکٹر دوا بند نہیں کرے گا۔ تو لوگ میں بار بار کہہ رہے ہیں، کئی جگہ میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ کی عقیدت اچھی بات ہے، آپ کا دوڑنا بھاگنا، ہاتھ چومنا، پیر چومنا، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ دوڑنا بھاگنا، چومنا چاٹنا یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے، کھوکھلا لگتا ہے نا، کھوکھلا معلوم ہوتا ہے۔ کھوکھلا کیوں لگتا ہے؟ آپ سوچیں گے کہ ہم تو ہاتھ پیر چوم رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کھوکھلا لگتا ہے؟ ہم کے آگے آگے نعرے لگا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں حضرت کہہ رہے ہیں کھوکھلا لگتا ہے۔ ہم ان کے آگے آگے دوڑ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب باتیں اچھی نہیں معلوم ہوتی، یہ سب تمہارے نعرے کھوکھلے ہیں۔ تو کھوکھلے کیوں ہیں مسلمان؟ کیوں لگتے ہیں کھوکھلے؟ کھوکھلے اس لیے لگتے ہیں کہ میں یہاں پہ آج آیا، یہ علماء کرام تشریف لائے ہے نا، علماء تشریف لائے اور میں یہاں پہ آیا، اور ابھی مفتی شیخ محمد صاحب ہماری جماعت کے بہت اچھے عالم ہیں، انہوں نے بہت اچھی تقریر کی، آپ نے سنی، سماعت کی علم کے تعلق سے، اور ابھی آپ حضرات کو ہماری جماعت کے باب العالم دین حضرت مولانا مفتی فیض الحق صاحب سے تقریر سننا ہے۔ یہاں بہت سے علماء تشریف فرما ہیں، دوست پور کے مولانا سعید صاحب غالباً تھے، اور دیگر علماء ہیں جن کو میں چہرے سے کو جانتا ہوں، یہاں پہ نام ذہن میں نہیں ہے۔ مولانا یہ کیا نام ہے، اکبر صاحب ہیں، اچھے عالم ہیں اور پابند آدمی ہیں، یہ جاتے آتے رہتے ہیں، عقیدت ہے ان کو۔ یہ علماء آئے ہیں، یہ آپ کو دین کی باتیں بتائیں گے ہے نا، اچھی باتیں بتائیں گے۔ میں بھی کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ کو دین کی باتیں بتائی گئی، بتائی جائیں گی، اس سے پہلے بھی بتائی جا چکی ہیں، جلسے ہوتے رہتے ہیں ہے نا، دین کی باتیں بتائی جاتی رہتی ہیں کہ آپ کو کس طرح سے رہنا ہے، کیسے اپنی زندگی گزارنا ہے، کس طرح سے آپ کو اپنے معاملات جو درپیش آئیں ان کو کس طرح سے آپ کو سنبھالنا ہے، آپ کو اپنے گھر میں کس طرح سے رہنا ہے، آپ کو لین دین، خرید فروخت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، پڑوسی کے ساتھ آپ کا سلوک، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں آپ کا سلوک، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں آپ کا سلوک، آپ اس کے بعد حقوق اللہ سب سے پہلے ہے اس کی ادائیگی، آپ اس سب چیزوں کی ادائیگی کس طرح سے کرتے ہیں ہے نا۔ مثال کے طور پہ یہ علماء آئے یہاں پہ، میں یہاں پہ آیا، اور میرے اور ان علماء کے آنے کے بعد، جانے کے بعد، اگر اس گاؤں میں مثال کے طور پہ مسجد میں نمازی اگر 10 ہیں
اور ہمارے جانے کے بعد اگر 20 نہ ہوئے تو پھر بیکار ہے نا. اگر 10 لوگ شراب پیتے ہیں اور 10 لوگ 5 لوگوں نے شراب سے توبہ نہیں کی تو مسلمانوں آپ کا سننا اور ہاتھ پہ چومنا بیکار ہے. اگر 5-10 لوگ جوا کھیلتے ہیں 5 لوگوں نے جوئے سے توبہ نہیں کی تو سب بیکار ہے. سننا اگر 10-20 لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں کم سے کم اس میں سے 5 ہی لوگ توبہ کر لیں کہ ہم ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہم کامیاب ہیں. تو اسی لیے یہ نعرے کھوکھنے لگتے ہیں کہ تم میرے آگے آگے کود کے نعرے لگا رہے ہو, میرے پیروں کو چوم رہے ہو, میرے ہاتھوں کو چوم رہے ہو, اور گھر میں تمہاری بوڑھی ماں تمہارے 2 میٹھے بول کے لیے ترس رہی ہے نا. اگر میرے پیر چوم رہے ہو تو پہلے اپنی ماں کے پیروں کو چومو. میرا استقبال کر رہے ہو, نعرے لگا رہے ہو میرے آگے کود کود کے, تو پہلے اپنے بوڑھے باپ کا احترام کرو ہے نہیں. تو اسی لیے نعرے کھوکھ لیا معلوم ہوتے ہیں مسلمانوں کہ میں نعرے تو لگا رہے ہو لیکن نماز سے بہت دور ہو, نعرے لگا رہے ہو لیکن جھوٹ بول رہے ہو, نعرے لگا رہے ہو شراب پی رہے ہو, نعرے لگا رہے ہو میرے ہاتھوں کو چوم رہے ہو لیکن جوا کھیل رہے ہو, میرے ہاتھوں کو چوم رہے ہو ماں کو گالیاں دے رہے ہو, جبکہ ماں کے قدم پہلے چومو اس کے بعد میرے ہاتھوں کو چومو. باپ کا استقبال پہلے کرو, اس کے بعد میرے باپ کے احترام میں پہلے کھڑے ہو, اس کے بعد میرا استقبال دوڑ کر کے کرو. یاد رکھو کہ میرے ہاتھ پاؤں کا چومنا تمہیں اسی وقت پوری طور سے فائدہ دے گا جب تم اپنے ماں باپ کا احترام کرو گے, اپنی ماں کے قدموں کو چومو گے. تو یہ سب باتیں, یہ دوڑنا بھاگنا نعرے, یہ اچھل کود چومنا ٹھیک ہے, اچھی بزرگوں کے ہاتھ پیر چومنا چاہیے, لیکن یہ اسی وقت مسلمانوں اچھے معلوم ہوتے ہیں جب آپ کی زندگی اور آپ کا ماحول دینی ہو ہے نا. آپ نماز کے پابند ہوں, آپ جھوٹ نہ بولیں, آپ چوری نہ کریں, شراب نہ پئیں, جوئے سے دور ہوں. اس کے بعد جب آپ ہمارے ہاتھ پاؤں کو چومیں گے تو اس ہاتھ پاؤں چومنے کا فائدہ آپ کو ایسا ملے گا جس کا آپ احساس کریں گے. ابھی تو آپ ہاتھ پاؤں چوم کے چلے جائیں گے لیکن آپ کو کوئی احساس نہیں ہوگا, لیکن جب آپ پابند ہوں گے, ماں کا احترام کریں گے, یہ سوچ کہ حضرت نے کہا تھا کہ ماں کے پیر چومو, میں اپنی ماں کے پیر چوم رہا ہوں. حضرت نے کہا تھا کہ اپنے باپ کا استقبال کرو, اس کے بعد میرے لیے نعرے لگاؤ. تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد جب میرے ہاتھ پاؤں کو چومیں گے, میرا احترام کریں گے, تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہم کو ہماری زندگی میں, ہمارے ماحول میں, ہمارے زندگی کے ہر گوشے میں کتنا فرق آیا ہے مسلمان. اسی لیے یہ باتیں جو ہے وہ بالکل کھوکھلی معلوم ہوتی ہے کہ آپ عمل سے, اور جو ہماری ایک زندگی اچھی زندگی ہونا چاہیے, ہمارا ایک معاشرہ, ہمارا ماحول ایک دینی ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے, اس سے ہٹ کے آپ ہیں, اسی لیے نہیں اچھا معلوم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے میں زیادہ دیر رک نہیں پاؤں گی, میری طبیعت بالکل صحیح نہیں ہے. تو مولانا اکبر صاحب بہت عقیدت مند ہیں, ان کو میں بہت دن سے 20 سال ہو گیا یہ آتے جاتے ہیں, میں ان سے وعدہ کر لیا تھا, اس لیے میں حاضر ہو گیا. اور آپ لوگوں کی محبت عقیدت مجھے کھینچ لائی, ورنہ تو شاید دوسری جگہ ہوتا تو میری طبیعت اس طرح سے نہیں کہ میں انجیکشن لگوا کے راستے میں دوا کھا کے تب آیا ہوں یہاں پہ, تو بیٹھ نہیں پاؤں گا. سب سے آخری بات یہ ہے مسلمانوں کہ اپنے ہمارے پیر مرشد نے جب مجھے گدی پہ بٹھایا, سجادہ نشین بنایا, تو اس وقت نصیحت کی تھی. بہت سی باتیں تھیں لیکن میں ذکر نہیں کروں گا. انہوں نے نصیحت کی تھی کہ جہاں کہیں بھی جانا اپنے مریدین متوسلین معتقدین میں یہ اعلان کرتے رہنا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہے نا, مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہے. میرے جد اعلیٰ سید محمد صاحب و دعوت الصغریٰ واسطی بن ابراہیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ صاحب کے زمانے میں آئے تھے. اس وقت سے جو ہمارا عقیدہ ہے وہی اس وقت جس کو ہم امتیاز کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں,
اس پہ مضبوطی سے قائم رہیں، یہی ہمارے بزرگوں کا عقیدہ تھا، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اسی پہ چل کے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت بنے گی۔ تو ابھی مفتی فیض الحق صاحب کی تقریر ہوگی، اس کو آپ سماعت کریں، سنیں، اور جیسا میں نے کہا ہے کہ جو باتیں علماء سے سنیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ عمل کریں اس کے بعد دوبارہ میں جب آؤں تو مجھے اس بات کا احساس ہو کہ میں 1 سال پہلے آیا تھا اور اب 1 سال کے بعد آ رہا ہوں، پہلے اور اب میں فرق کیا ہے۔ چاہے اس قصبے کے لوگ ہوں، چاہے دوسرے گاؤں سے لوگ آئے ہوں، سب اس بات کو اپنے ذہن میں آپ ذہن نشین کر لیجئے، بٹھا لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے ہم جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، اور مدرسے کی بھی بنیاد رکھی گئی پیچھے، اس میں آپ حضرات بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، جو بھی ہو سکے اس میں تعاون کریں گے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کو تعمیری کام اس کا پورا ہو سکے، تاکہ اس میں جو ہے قاعدے سے تعلیم ہو، بچے پڑھیں۔ ظاہر سی بات ہے ابھی اتنی اچھی تقریر آپ حضرات نے علم کے تعلق سے سماعت فرمائی، اور سبھی لوگ جانتے ہیں کہ علم روشنی ہے نا، علم جو ہے وہ روشنی ہے، اور جہالت تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ اور آپ کوئی بھی علم پڑھیں، چاہے آپ کالج میں جائیں، چاہے آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں، چاہے کسی مدرسے میں جائیں، لیکن ایک بات دماغ میں رکھیے گا، بیٹھو، ایک بات دماغ میں رکھیے گا، ہے نا، کہیں بھی جائیں پڑھنے کے لیے، کسی کالج میں جائیں، کسی مانٹینسری اسکول میں جائیں، انگلش میڈیم اسکول میں جائیں، ہندی میڈیم میں جائیں، اردو میڈیم میں جائیں، کسی بھی کالج یونیورسٹی مدرسے میں جائیں، ایک بات دماغ میں رکھیے گا تو آپ ثواب کے مستحق ہو جائیں گے، ہے نا۔ وہ کیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو، ہے نا۔ علم سبھی ہے، چاہے وہ انگلش کی ہے، چاہے وہ آپ عربی پڑھیں، چاہے فارسی پڑھیں، چاہے اردو پڑھیں، چاہے انگلش پڑھیں، چاہے ہندی پڑھیں، سب علم ہے۔ تو آپ کوئی بھی علم حاصل کریں، یہ سوچ لیں کہ میرے آقا نے فرمایا ہے، سب سے مقدم تو علم قرآن ہے، تو آپ سوچ لیں کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو، تو میں اپنے آقا کے فرمان کو پورا کر رہا ہوں، تو آپ ثواب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، علم حاصل کر رہا ہوں، تو اس علم میں برکت بھی ہو جائے گی، ہے نا۔ تو یہ سب باتیں ہیں، علماء نے آپ کو بتا، میں تو زیادہ نہیں بتا سکتا ہوں، مفتی صاحب نے نہیں بتایا، آگے حضرت بھی بتائیں گے۔ ان سب باتوں میں پوری طرح سے عمل کریں، اور پھر میں دہرا رہا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ بہت مضبوطی سے قائم رہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، جو ہمارے خاندان کے بزرگ ہیں، 800 سال سے ایک جید علماء ہوئے ہیں، اگر ان کے نام گنائے جائیں تو پوری رات گزر جائے گی، اور انہوں نے جو علمی خدمات کی ہیں، ان کی جو علمی خدمات ہیں تو مہینوں ہفتوں لگ جائے گا گناتے ہوئے۔ اور میرے خاندان میں کرامتوں کا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہاں میرے یہاں بزرگ تھے اتنی بڑی کرامت تھی، وہ آسمان پہ اڑتے تھے۔ ہمارے یہاں کرامت پہ زور نہیں دیا گیا، ہمارے یہاں استقامت پہ زور ہے، علم پہ زور ہے۔ اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے تو اس کو ہم نہیں مان سکتے، کوئی نماز کا پابند ہے، شریعت مصطفیٰ کا پابند ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا، آسمان پہ اڑے تو بیکار ہے نہیں۔ کوئی پانی پہ چلے اور قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، مصطفیٰ کی شریعت کو نہیں مان رہا، تو اس کا پانی پہ چلنا یہ شوبدہ ہے، کرامت نہیں ہے۔ نہیں، اس شریعت پہ استقامت یہ ضروری ہے کہ آپ کسی بھی حال میں نماز کو نہ چھوڑیں، کسی بھی حال میں آپ جھوٹ نہ بولیں۔ آپ نے کتابیں پڑھا ہوگا کہ بڑے پیر صاحب نے جب ڈاکو آئے تھے تو پوچھا تمہارے پاس کیا ہے، سبزی نکال کے رکھ دی۔ ارے جھوٹ نہیں بولے، چاہتے تو بچا لیتے کہ میرے پاس کچھ نہیں، لیکن نہیں کہا نہیں یہ ہے۔ میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولو، تو ان لوگوں نے سوچ لیا کہ ماں کا اتنا کہنا مان رہا، ہم لوگ اتنے بڑے ہو کر کے اپنے رب کا کہنا نہیں مانتے، سب نے توبہ کر لی۔ تو اس ایک سچ نے 40 لوگوں کی زندگی کو بدل دیا۔
ہے نا. اس ایک سچ نے بڑے پیر صاحب کے غوث پاک کے ایک سچ نے 40 لوگوں کی زندگی کو بدل دیا, انہیں توبہ کرنے پہ مجبور کر دیا اور طائب ہو گئے. اس اتنے مجمع میں سے اگر کوئی ایک آدمی سچے دل سے توبہ کر لے گا کسی گناہ سے, وہ زندگی بھر اس گناہ کے پاس نہیں جائے گا, تو یقین مانیے کہ بہت سی اس طرح کی روایتیں اور حکایتیں موجود ہیں کہ اس ایک آدمی کی سچی توبہ پورے جلسے کے لیے ذریعہ نجات بن سکتی ہے نا. لیکن توبہ سچی ہونا چاہیے, نہیں کہ یہاں توبہ کیا پھر وہی کر لیں. آج صبح سے انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے تو کبھی بغیر کسی عذر شرعی کی نماز قضا نہ ہو, کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو جھوٹ کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولیں گے, شراب نہیں پیئیں گے کچھ بھی ہو جائے شراب نہیں پیئیں گے, جوا نہیں کھیلیں گے کچھ بھی ہو شراب جوا نہیں کھیلیں گے, ماں باپ کا احترام کریں گے تو کرتے رہیں گے, کچھ بھی ہو ان کا ادب کریں گے. ان سب باتوں سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسا بدلاؤ آتا ہے, کیسی برکت ہوتی ہے, کیسا اچھا ماحول ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب انسان برائیوں سے دور ہوتا ہے تو ایک اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے, اچھا سماج ہوتا ہے, لوگ دیکھ کر کے اس کی تعریف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس جلسے کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے. مولانا اکبر صاحب جو کام کر رہے ہیں, ان کی کمیٹی کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ جو لوگ پڑھاتے ہیں, جو محنتیں کر رہے ہیں, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. تو جو بھی ان کے منصوبے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے, اور یہ بچے جو فارغ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین کا سچا خادم بنائے. سب کی جان مال عزت آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. سب کے ایمان میں, عمل میں, کاروبار میں, رزق میں اللہ تعالیٰ خوب خوب برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. ہمارے پورے ملک میں, پورے دیش میں اللہ تعالیٰ امن, سکون, شانتی کا ماحول عطا فرمائے. اس پورے قصبے, پورے گاؤں کوئری پور پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. بیٹھے رہیے, اٹھے کوئی نہیں, بیٹھے رہیے. جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں یہ کپڑا دیا جا رہا ہے, وہ لوگ پکڑ لیں, اور جو لوگ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مرید ہونا ہے مردوں میں تو وہ آگے آ جائیں. ہاں پہلے آپ لوگ ہو جائے پھر عورتوں میں ڈال دیں, یا اس طریقے سے ادھر پہنچ جائے تو یہ والا کپڑا ادھر ڈال دیجیے, مردوں میں یہ رومال جوڑ کے ادھر ڈال دیا جائے تو ایک وقت میں دونوں ہو جائے گا. جس کے پاس رومال ہو جوڑ دیں اسی میں, رومال تو کافی لوگ لیے ہوئے. یہ ادھر عورتوں میں بھیج دیں یہ کپڑا, اور آپ لوگوں کے لیے ادھر رومال جوڑ دیں مردوں میں, تو ایک وقت میں دونوں ہو جائے گا نا.